پاکستان نے امریکہ کی کشمیر پالیسی میں تبدیلی کے لیے غیر قانونی لابنگ کی، لاکھوں ڈالر خرچ کیے گئے۔ ایف بی آئی نے ISI ایجنٹ کو گرفتار کر لیا۔ ایران نے نیوکلیئر پلانٹ کی جاسوسی کرنے والے امریکہ کے ڈرون ہوائی جہاز کو مار گرایا۔ افغانستان میں برطانیہ کی فوجوں نے ہلماند صوبے کے دارالحکومت کا کنٹرول افغان فوج کے حوالے کر دیا۔ ملا عمر زندہ ہیں، امریکہ نے طالبان لیڈرز کے فون ہیک کر کے جعلی میسیجز پھیلائے، تنظیم کے ترجمان نے لگایا الزام۔ لیبیا کے بریقہ شہر کے قریب سرکاری فوج اور باغیوں میں زبردست لڑائی، قذافی نے کہا لیبیا کے طرز زندگی کو بچانے کے لیے جنگ لڑ رہے ہیں۔ یمن میں فوج کی شلباری میں 20 احتجاجیوں کی موت۔ بلقان جنگ کے دوران انسانیت کے خلاف جرائم کے آخری فرار ملزم کو گرفتار کر لیا گیا، ہیگ کی عدالت میں مقدمہ چلایا جائے گا۔ برطانیہ کے وزیر اعظم نے فون ہیکنگ معاملے کی تحقیقات کا حکم دیا، ڈیوڈ کیمرون سے بھی پوچھ تاچھ ہو سکتی ہے۔ ووٹ کے بدلے نوٹ اسکیم کے سلسلے میں سہیل ہندوستانی سے پوچھ تاچھ، امر سنگھ کے علاوہ کانگریس لیڈرز پر بھی اٹھی انگلیاں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں ہوں فراست اور آپ دیکھ رہے ہیں نیشنل اور انٹرنیشنل نیوز پر مشتمل 4TV کا خصوصی خبرنامہ دنیا بھر سے، یعنی خبریں آپ کی نظر سے۔ ہیڈ لائنز آپ نے دیکھی، اب خبروں کی تفصیل کی طرف بڑھتے ہیں۔ امریکی عہدیداروں نے پاکستان کی تنظیم کشمیر کونسل آف امریکہ کے سابق سربراہ ڈاکٹر غلام نبی فائی کو پاکستان اور اس کی خفیہ ایجنسی ISI کے لیے کشمیر مسئلے پر غیر قانونی لابنگ کرنے کے لیے گرفتار کر لیا ہے۔ امریکہ میں پاکستان کے سفارت خانے نے کہا ہے کہ پاکستان کی حکومت اور سفارت خانہ اس معاملے سے بالکل بھی واقف نہیں ہے۔ FBI نے الزام لگایا کہ پاکستانی فوج نے کشمیر کے بارے میں امریکہ کی پالیسی کا جھکاؤ پاکستان کی طرف کرنے کی کوشش کی اور اس کے لیے اپنے ایجنٹس کو سرگرم کیا، اور پچھلے 20 سال کے دوران لاکھوں ڈالر پاکستان نے اس مہم کے لیے خرچ کیے۔ FBI نے بتایا کہ پاکستان نے اس مہم کے لیے کئی سالوں سے بے پناہ رقم خرچ کی ہے۔ FBI نے یہ بھی کہا کہ غلام نبی فائی نے ISI سے تعلق رکھنے والے اپنے آقاؤں سے 4000 مرتبہ بات چیت کی جب تک کہ اسے گرفتار نہیں کیا جاتا۔ FBI نے ISI میں اس کے آقاؤں کی شناخت عبداللہ جاوید عزیز خان عرف راٹھور، عبداللہ اور نظامی میر کے علاوہ توقیر محمود بھٹ اور سہیل محمود کی حیثیت سے کی ہے۔ افغانستان میں برطانیہ کی فوجوں نے ہلماند صوبے کے دارالحکومت لشکرگاہ کا کنٹرول افغان سیکیورٹی فورسز کے حوالے کر دیا ہے۔ اس سے پہلے ناٹو فوج نے بامیان اور لغمان صوبے کے بعض علاقوں کا کنٹرول افغان سیکیورٹی فورسز کے حوالے کیا تھا۔ اس موقع پر لشکرگاہ کے گورنر ہاؤس میں ایک تقریب ہوئی جس میں ناٹو فوجوں کے نئے کمانڈر جنرل جان ایلن، افغانستان کے وزیر دفاع عبدالرحیم وردک اور دوسروں نے شرکت کی۔ افغان سیکیورٹی فورسز کو لشکرگاہ میں امن قائم رکھنے کے لیے کافی مشکلوں کا سامنا کرنا پڑے گا کیونکہ وہاں طالبان اب بھی سرگرم ہیں۔ 2 دن پہلے ہی اس علاقے میں ایک چیک پوسٹ پر حملہ کرتے ہوئے 7 پولیس والوں کو ہلاک کر دیا گیا تھا، اور اس سے ایک ہفتہ پہلے برطانیہ کے ایک فوجی کو پیٹرولنگ کے دوران وہاں موت کے گھاٹ اتار دیا گیا تھا۔ صدر افغانستان حامد کرزئی نے مارچ کے مہینے میں اعلان کیا تھا کہ ہلماند صوبہ ان 7 علاقوں میں سے تیسرا علاقہ ہوگا جس کا کنٹرول افغانستان کی فوج کے حوالے کیا جائے گا۔ افغانستان میں تعینات ناٹو فوجیں یہ اعلان کر چکی ہیں کہ سال 2014 کے ختم تک وہ افغانستان سے واپس چلی جائیں گی۔ افغانستان کے طالبان نے الزام لگایا ہے کہ امریکہ نے ان کے موبائل فونز ہیک کر کے ان سے طالبان کے امیر ملا عمر کی ہلاکت کے جعلی میسیجز بھیجے۔ طالبان ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے برٹش نیوز ایجنسی رائٹر سے بات چیت کرتے ہوئے یہ بات کہی۔ امریکہ اور پاکستان کے عہدیداروں نے ان خبروں کو غلط بتایا ہے۔ فرینچ نیوز ایجنسی AFP کے مطابق طالبان کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد کے فون سے بھیجے جانے والے ایک میسیج میں ملا عمر کی موت کا اعلان کیا گیا تھا۔ طالبان ترجمان نے ملا عمر کی موت کی خبر کو غلط بتاتے ہوئے کہا کہ موبائل فون سروس فراہم کرنے والوں کے خلاف کارروائی کی جائے گی۔
طالبان کے ایک اور ترجمان قاری یوسف احمدی نے بتایا کہ ان کا ٹیلی فون بھی ہیک کیا گیا تھا۔ ایران کے سرکاری ٹیلی ویژن نے دعویٰ کیا ہے کہ ایران کے ریولیوشنری گارڈز نے امریکہ کے ایک ڈرون ہوائی جہاز کو مار گرایا ہے۔ یہ ہوائی جہاز ایران کے ایک یورانیم پلانٹ کی جاسوسی کر رہا تھا اور اسے نیوکلیر پلانٹ کے قریب ہی مار گرایا گیا۔ یہ نیوکلیر پلانٹ ایران کے نیوکلیر کمپلیکس کے قریب واقع ہے۔ یہ نہیں بتایا گیا کہ اس ہوائی جہاز کو کب مارا گیا ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ لیبیا کے کیا حال چال ہیں۔ لیبیا کے بریقہ شہر کے قریب سرکاری فوجوں نے 8 باغیوں کو ہلاک کر دیا۔ اس دوران لیبیا کے لیڈر کرنل معمر قذافی نے ایک آڈیو پیام جاری کرتے ہوئے کہا کہ لیبیا کی تیل کی دولت ملک کے لیے بہت اہم ہے۔ انہوں نے اس خانہ جنگی کو لیبیا کے طرز زندگی کو بچانے کی لڑائی قرار دیا۔ بریقہ شہر کے قریب سرکاری فوجوں اور باغیوں کے درمیان زبردست لڑائی ہو رہی ہے۔ قذافی نے کہا کہ یہ لوگ ہمارے گھروں میں لڑ رہے ہیں، اس سے ہمارے بچوں کی غذا، ہمارے تیل کے ذخیرے متاثر ہو رہے ہیں۔ اس لڑائی سے بجلی اور گیس متاثر ہو گئی ہے۔ یہ لڑائی ہمارے بچوں کی غذا کے لیے ہے، ہمارے طرز زندگی کے لیے ہے۔ قذافی نے تریپولی کے قریب العزیزیہ ٹاؤن میں اپنے ہزاروں حامیوں کی ریلی سے خطاب کرتے ہوئے یہ بات کہی۔ ان کے اس خطاب کو ٹیلی ویژن پر لائیو دکھایا گیا۔ بریقہ شہر تیل کی دولت سے مالا مال علاقہ ہے جہاں باغی پیش قدمی کی کوشش کر رہے ہیں۔ فرانس نے اس بات سے اتفاق کیا ہے کہ اگر معمر قذافی ایک سمجھوتے کے تحت سیاست چھوڑ دیں تو وہ لیبیا میں رہ سکتے ہیں۔ فرانس کے وزیر خارجہ ایلن جوپ نے کہا کہ اس امکان پر بھی غور کیا جا رہا ہے کہ لیبیا کی سیاسی زندگی سے دور ہونے پر قذافی لیبیا میں رہ سکتے ہیں اور ہم لڑائی بندی کی کوششوں کو شروع کرنے سے پہلے اس تجویز پر غور کے لیے تیار ہیں۔ فرانس لیبیا میں قذافی کی فوجوں کے خلاف ناٹو کے حملوں میں کافی سرگرم ہے۔ یمن کے ایک شہر میں سرکاری فوج کی شلباری میں 2 دنوں میں 20 سے زیادہ لوگوں کی موت ہو گئی۔ مقامی لوگوں نے یہ بات بتائی۔ صدر علی عبداللہ صالح کی حکومت کے خلاف پچھلے 5 مہینوں سے یمن میں احتجاج کیے جا رہے ہیں۔ یمن کی سڑکوں پر ہزاروں لوگوں نے حکومت کے خلاف مظاہرے کیے اور احتجاجیوں کے خلاف حکومت کے کریک ڈاؤن کی مذمت کی۔ سربیا کے عہدیداروں نے کہا ہے کہ اقوام متحدہ کی جنگی جرائم کی ایک عدالت کو جس آخری فرار مجرم گوران ہینڈچ کی تلاش تھی اسے گرفتار کر لیا گیا ہے۔ 52 سالہ ہینڈچ پر 1991 اور 1995 کے دوران جنگ میں کروشیا میں ظلم و زیادتیوں کا الزام تھا۔ اس نے کروشیا کے سرب علیحدگی پسندوں کی فوج کی قیادت کی تھی۔ 2 مہینے پہلے ہی سربیا نے سابق بوسنیائی سرب فوجی کمانڈر راتکو میلڈچ کو گرفتار کیا تھا۔ ہینڈچ پر سینکڑوں کروٹس اور دوسرے غیر سربیائی لوگوں کو قتل کرنے کا الزام ہے۔ سربیا کے صدر بورس ڈاچ نے ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے اس گرفتاری کی تصدیق کی۔ اسے چہارشنبے کی صبح بیلگریڈ کے قریب ایک پہاڑی علاقے میں گرفتار کیا گیا۔ وہ پچھلے 7 سال سے فرار تھا۔ اسے کچھ دن کے اندر ہیگ لے جایا جائے گا جہاں اس پر جنگی جرائم اور انسانیت کے خلاف جرائم کے لیے مقدمہ چلے گا۔ یورپی یونین کے لیڈرز نے ہینڈچ کی گرفتاری پر سربیا کو مبارکباد دی ہے اور کہا ہے کہ یہ یورپ کے ایک بہتر مستقبل کے تعلق سے سربیا کے عہد کی علامت ہے۔ ہینڈچ پر جنگی جرائم اور انسانیت کے خلاف جرائم کے 14 الزامات لگائے گئے تھے اور 2004 سے اس کی تلاش تھی۔ یورپی یونین کے لیڈرز نے ایک بیان میں کہا کہ رات کو میلڈچ کی گرفتاری کے بعد اس تازہ گرفتاری سے یورپی یونین اور سربیا کے پڑوسیوں کو ایک اچھا پیغام ملا ہے۔ برطانیہ کے وزیر اعظم ڈیوڈ کیمرون نے فون ہیکنگ معاملے کی تحقیقات کا حکم دیا ہے۔ ڈیوڈ کیمرون نے کہا کہ انہوں نے نیوز آف دی ورلڈ کے سابق ایڈیٹر اور اپنے ساتھی کا استعمال اپنے مقاصد کے لیے نہیں کیا۔ انہوں نے کہا کہ اس پورے معاملے پر جو ہنگامہ ہوا ہے اس پر انہیں افسوس ہے۔ کیمرون نے پارلیمنٹ میں بیان دیتے ہوئے یہ بات کہی۔ اس سے پہلے فون ہیکنگ مسئلے پر سنوائی کے دوران میڈیا مغل روپرٹ میرڈاک پیش ہوئے پارلیمنٹ میں اور ان پر لگائے جانے والے الزامات کو غلط بتایا۔ اس سنوائی کے دوران ایک شخص نے ان پر پلیٹ سے حملہ کیا لیکن وہ محفوظ رہے۔ میرڈاک کی بیوی نے جو ان کے بازو بیٹھی ہوئی تھی حملہ آور کو ایک تھپڑ بھی مارا۔ یہ اسکینڈل سامنے آنے کے بعد 160 سال سے زیادہ پرانے اخبار نیوز آف دی ورلڈ کو بند کر دیا گیا۔ اس کے علاوہ جس شخص نے سب سے پہلے یہ بات سامنے لائی کہ نیوز آف دی ورلڈ میں خبریں حاصل کرنے کے لیے فون ہیکنگ کا سہارا لیا جاتا ہے اور بڑے پیمانے پر فون ہیکنگ کی جاتی ہے، وہ اپنے گھر پر مردہ پایا گیا۔ یہ شخص خود جو ہے نیوز آف دی ورلڈ میں کلچرل رپورٹر کی حیثیت سے کام کرتا تھا۔ وزیر اعظم ڈیوڈ کیمرون نے اپنے سابق ساتھی اور نیوز آف دی ورلڈ کے سابق ایڈیٹر اینڈی کلیسنگ کا بچاؤ کرتے ہوئے کہا کہ جب تک قصور ثابت نہیں ہو جاتا انہیں بے قصور سمجھا جانا چاہیے۔ ڈیوڈ کیمرون سے بھی اس معاملے میں پوچھ تاچھ ہو سکتی ہے۔
मैरडॉक पर हमला करने वाले शख्स को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और उस पर मुकदमा चलाया जाएगा। हमला करने वाले शख्स की शिनाख्त 26 साल जोनाथन मेबॉल्स की हैसियत से की गई है। 2008 में मनमोहन सिंह हुकूमत के एतमाद के वोट के दौरान अमर सिंह और बीजेपी अरकान पार्लियामेंट के दरमियान राबते का रोल अदा करने वाला सोहेल हिंदुस्तानी पूछताछ के लिए दिल्ली पुलिस के सामने पेश हुआ और उसने इल्ज़ाम लगाया कि समाजवादी पार्टी के साबिक लीडर अरकान पार्लियामेंट को खरीदने के इस ऑपरेशन के पीछे असल शख्स हैं। सोहेल हिंदुस्तानी दिल्ली के चाणक्यपुरी इलाके में क्राइम ब्रांच के दफ्तर पहुंचा। इस मौके पर उसके बाद हामी भी जमा थे जिन्होंने उसकी गुलपोशी की। उसके हाथ में एक गुलदस्ता भी था जिसके बारे में उसने कहा कि वो तहकीकात शुरू करने के लिए पुलिस को मुबारकबाद देने के लिए ये गुलदस्ता लेकर जा रहा है। सोहेल हिंदुस्तानी का कहना है कि वो बीजेपी की यूथ विंग का रुकन था। उसने इल्ज़ाम लगाया कि अमर सिंह और बास कांग्रेस लीडर्स ने ये ऑपरेशन किया। पुलिस को चाहिए कि वो इसके कॉल रिकॉर्ड्स का जायजा ले, जिससे ये बात सामने आएगी कि 9 जुलाई और 22 जुलाई 2008 के दरमियान किस किस ने उसे कॉल किया था। उसने इल्ज़ाम लगाया कि अमर सिंह और बास कांग्रेस लीडर्स उसके साथ राबते में थे। इससे पहले अमर सिंह के एक करीबी साथी संजीव भट्ट को गिरफ्तार किया गया था, जिस पर 3 बीजेपी अरकान पार्लियामेंट को नकद रकम रिश्वत के तौर पर देने का इल्ज़ाम है। इस सिलसिले में अमर सिंह से भी पूछताछ हो सकती है। सोहेल हिंदुस्तानी ने इशारा दिया कि इस मामले में वज़ीर आज़म मनमोहन सिंह और सदर कांग्रेस सोनिया गांधी भी शामिल हो सकते हैं। उसने अहमद पटेल का नाम लिया जो सोनिया गांधी के पॉलिटिकल सेक्रेटरी हैं। यूनाइटेड नेशंस ने सोमालिया को कहत से मुतासरा करार दिया और कई लिहाज से अहम इंडिया इंग्लैंड टेस्ट जुमेरात से लंदन में शुरू होगा। क्या सचिन बना पाएंगे सेंचुरी, उनकी सेंचुरी? ये और कुछ दूसरी खबरें देखेंगे, लेकिन फिलहाल वक्त हो गया एक छोटी सी ब्रेक का। दुनिया भर से मैं एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। आगे बढ़ने से पहले डालते हैं सुर्खियों पर एक और नजर। पाकिस्तान ने अमेरिका की कश्मीर पॉलिसी में तब्दीली के लिए गैर कानूनी लॉबिंग की, लाखों डॉलर खर्च किए गए। FBI ने ISI एजेंट को गिरफ्तार कर लिया। ईरान ने न्यूक्लियर प्लांट की जासूसी करने वाले अमेरिका के ड्रोन हवाई जहाज को मार गिराया। अफगानिस्तान में बरतानिया की फौजों ने हेलमांद सूबे के दारुल हुकूमत का कंट्रोल अफगान फौज के हवाले कर दिया। मुल्ला उमर जिंदा हैं। अमेरिका ने तालिबान लीडर्स के फोन हैक करके जाली मैसेजेस फैलाए। तंजीम के तर्जुमान ने लगाया इल्जाम। लीबिया के बरीका शहर के करीब सरकारी फौज और बागियों में जबरदस्त लड़ाई। कज़ाफी ने कहा लीबिया के तर्ज जिंदगी को बचाने के लिए जंग लड़ रहे हैं। यमन में फौज की शलबारी में 20 एहतजाजियों की मौत। बल्कान जंग के दौरान इंसानियत के खिलाफ जराइम के आखिरी फरार मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया। हेग की अदालत में मुकदमा चलाया जाएगा। बरतानिया के वजीर आजम ने फोन हैकिंग मामले की तहकीकात का हुक्म दिया। डेविड कैमरून से भी पूछताछ हो सकती है। वोट के बदले नोट स्कैम के सिलसिले में सोहेल हिंदुस्तानी से पूछताछ। अमर सिंह के अलावा कांग्रेस लीडर्स पर भी उठी उंगलियां। दुनिया भर से के इसी समय पहले देखते हैं इंटरनेशनल न्यूज। सोमालिया में पिछले 50 साल के बदतरीन सूखे की वजह से अक़वाम मुत्तहिदा ने मुल्क के कुछ हिस्सों को कहत से मुतासरा करार दिया है। पिछले 19 साल में पहली मरतबा सोमालिया को कहत से मुतासरा करार दिया गया। अलकायदा से ताल्लुक़ रखने वाली तंजीम अल-शबाब ने, जिसका सोमालिया के कई इलाकों पर कंट्रोल है, आलमी इदारों को इमदादी सरगर्मियों की इजाज़त दी है। सूखे से कोई 1 करोड़ लोग मुतासिर हैं और लाखों लोग सोमालिया से भागकर कीनिया और इथियोपिया जाने की कोशिश कर रहे हैं। इन इलाकों में 30% से ज़्यादा बच्चे ग़िज़ा की कमी का शिकार हैं और हर 10,000 बच्चों में से 4 बच्चे रोज़ाना भूखे मर रहे हैं।
اسرائیل کے ایک عہدیدار نے کہا ہے کہ غزہ کی طرف بڑھنے والی جس کشتی کو روکا گیا تھا اس پر سوار تمام 15 غیر ملکیوں کو ان کے ملک واپس بھیج دیا گیا ہے۔ اسرائیل کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے یہ بات بتائی۔ اسرائیل نیوی کے کمانڈوز نے فرانس کی اس کشتی کو روک دیا تھا جو ناکہ بندی کا شکار غزہ کی طرف بڑھ رہی تھی۔ اسرائیلی فوج نے بتایا کہ جس وقت یہ کشتی روکی گئی تو کوئی مقابلہ اس موقع پر نہیں ہوا اور ان لوگوں نے آسانی سے سرنڈر کر دیا۔ امریکہ کی سیکریٹری آف اسٹیٹ ہیلری کلنٹن نے ہندوستان سے کہا ہے کہ وہ ایشیا میں اور زیادہ سرگرم رول ادا کرے۔ ہیلری کلنٹن نے چنئی میں کہا کہ ہندوستان کے پاس ایشیا پیسیفک کے مستقبل کو بہتر بنانے کی صلاحیت ہے۔ ہیلری کلنٹن نے کہا کہ ہندوستان کو علاقائی فورمز میں امریکہ کے اتحادی کی حیثیت سے رول ادا کرنا چاہیے۔ ہندوستان ساؤتھ ایشیا میں تجارت کو بڑھاوا دینے میں مدد کر سکتا ہے، جس سے ہندوستان، پاکستان اور افغانستان میں خوشحالی آ سکتی ہے۔ اس سے پہلے ہیلری کلنٹن 2 دن کے دورے پر دہلی سے چنئی پہنچی۔ دہلی میں منگل کو انہوں نے انڈیا امریکہ اسٹریٹجک ڈائیلاگ میں حصہ لیا اور وزیر اعظم منموہن سنگھ، یو پی اے چیئرپرسن سونیا گاندھی، لوک سبھا کی لیڈر آف اپوزیشن سشما سوراج اور دوسرے کئی لیڈرز سے ملاقاتیں کی۔ ہیلری کلنٹن نے چنئی میں تمل ناڈو کی چیف منسٹر جے للیتا سے ملاقات کی۔ اس موقع پر سری لنکا میں تملوں کی حالت کے بارے میں گفتگو کی گئی۔ کیرالہ ہائی کورٹ نے کہا ہے کہ پچھلے سال مینگلور میں ہونے والے ایئر انڈیا کے ہوائی جہاز کے حادثے میں مرنے والوں کے خاندانوں کو کم سے کم 75 لاکھ روپے کا معاوضہ دیا جائے۔ جسٹس پی آر رامچندرن مینن نے حادثے میں مرنے والے ایک 24 سالہ نوجوان محمد رفیع کے ماں باپ عبدالسلام اور رام اللہ کی درخواست کی سنوائی کرتے ہوئے یہ حکم جاری کیا۔ دبئی سے آنے والے اس ہوائی جہاز میں 158 مسافر سوار تھے اور اسے ایک دہے کا سب سے بدترین ہوائی حادثہ سمجھا جاتا ہے جہاں تک ہندوستان کے حادثوں کی بات ہے۔ بنگلور کے مقام کنجار میں لینڈنگ سے پہلے اس ہوائی جہاز کے پر ایک چٹان سے ٹکرا گئے تھے، جس کے بعد جہاز میں آگ لگ گئی تھی۔ جہاز پر جملہ 166 لوگ سوار تھے۔ سابق ٹیلی کام وزیر اے راجہ اور سابق ٹیلی کام سیکریٹری سدھارتھ بیہورا نے ان کے خلاف جمعرات سے الزامات پر بحث شروع کرنے کی مخالفت کی ہے۔ ان دونوں اور دوسروں کے خلاف دہلی کی ایک عدالت میں الزامات پر بحث شروع ہونے والی ہے۔ انہیں 2G اسپیکٹرم الاٹمنٹ اسکیم کے لیے گرفتار کیا گیا تھا۔ راجہ اور بیہورا کا کہنا ہے کہ اس کیس میں تیسری چارج شیٹ داخل کرنے کے بعد ہی بحث شروع ہونی چاہیے۔ انہوں نے یہ دلیل پیش کی کہ بحث شروع کرنے کے لیے تحقیقات پوری ہونا بہت ضروری ہے۔ کانپور ایئرپورٹ پر ایئر انڈیا کا ایک ہوائی جہاز ٹائر پھٹنے سے پھسل گیا۔ یہ واقعہ لینڈنگ کے دوران پیش آیا لیکن تمام مسافر محفوظ رہے۔ 70 سیٹ کا یہ ہوائی جہاز دہلی سے کانپور کے ذریعے کولکتہ جا رہا تھا جب وہ رن وے پر ہوائی جہاز کے سامنے کا حصہ جو ہے اس کا کیچڑ میں پھنس گیا۔ تمام مسافروں کو فوری میڈیکل چیک اپ کے لیے روانہ کیا گیا، جو عام طور پر ایسے معاملات میں کیا جاتا ہے۔ ایئرپورٹ کے مینیجر AK سرین نے بتایا کہ جس وقت یہ حادثہ پیش آیا بارش ہو رہی تھی۔ انڈیا انگلینڈ کے درمیان اہم ٹیسٹ سیریز جمعرات سے شروع ہونے والی ہے اور تمام نظریں سچن تندولکر پر ہوں گی، جو یہ دیکھنے کے لیے بے چین ہوں گی کہ کیا ماسٹر بلاسٹر اپنی سینچریوں کی سینچری کر سکتے ہیں۔ سچن تندولکر اب تک انٹرنیشنل کرکٹ میں 99 سینچریز بنا چکے ہیں۔ سیریز کا یہ پہلا میچ دونوں ٹیموں کے درمیان 100واں ٹیسٹ میچ ہوگا اور ٹیسٹ کرکٹ کی تاریخ کا یہ 2000واں ٹیسٹ میچ ہے۔ اس لحاظ سے کئی لحاظ سے یہ ایک اہم ٹیسٹ بن گیا ہے۔ یہ ایک خاص ٹیسٹ ہے جس میں سچن تندولکر سے بہت زیادہ امیدیں لگائے بیٹھے ہیں لوگ۔ 4 میچوں کی اس سیریز کو ٹیسٹ کرکٹ کی 2 بہترین ٹیموں کے درمیان مقابلہ سمجھا جا رہا ہے، لیکن لندن میں موسم کھیل کو متاثر کر سکتا ہے کیونکہ موسمیات کے دفتر نے پیش قیاسی کی ہے کہ لندن میں بارش ہو سکتی ہے۔ ہندوستانی ٹیم کسی بھی طرح نمبر 1 کا جو ٹیسٹ رینک ہے اس کا اسے برقرار رکھنا چاہتی ہے، لیکن اگر انگلینڈ 2 میچوں کے فرق سے سیریز جیتتی ہے تو وہ ٹیسٹ کرکٹ کی رینکنگ میں نمبر 1 مقام سے اور بادشاہ سے ٹیسٹ کرکٹ کی مہندر سنگھ دھونی کی ٹیم کو ہٹا دے گی۔ طاقتور نظر آنے والی انگلینڈ کی ٹیم کو وطن میں پچھلے 5 سیریز میں شکست نہیں ہوئی ہے۔ پچھلے دنوں سومرسیٹ کے خلاف پریکٹس میچ میں ہندوستان کا مظاہرہ کافی روکھا پھیکا رہا تھا۔ آخر میں ہیڈ لائنز دنیا بھر سے ایک بار پھر دیکھتے ہیں۔ پاکستان نے امریکہ کی کشمیر پالیسی میں تبدیلی کے لیے غیر قانونی لابنگ کی، لاکھوں ڈالر خرچ کیے گئے۔ FBI نے ISI ایجنٹ کو گرفتار کر لیا۔ ایران نے نیوکلیئر پلانٹ کی جاسوسی کرنے والے امریکہ کے ڈرون ہوائی جہاز کو مار گرایا۔ افغانستان میں برطانیہ کی فوجوں نے ہلماند صوبے کے دارالحکومت کا کنٹرول افغان فوج کے حوالے کر دیا۔
ملا عمر زندہ ہیں، امریکہ نے طالبان لیڈرز کے فون ہیک کر کے جعلی میسیجز پھیلائے، تنظیم کے ترجمان نے لگایا الزام۔ لیبیا کے بریقہ شہر کے قریب سرکاری فوج اور باغیوں میں زبردست لڑائی، قذافی نے کہا لیبیا کے طرز زندگی کو بچانے کے لیے جنگ لڑ رہے ہیں۔ یمن میں فوج کی شلباری میں 20 احتجاجیوں کی موت۔ بلقان جنگ کے دوران انسانیت کے خلاف جرائم کے آخری فرار ملزم کو گرفتار کر لیا گیا، ہیگ کی عدالت میں مقدمہ چلایا جائے گا۔ برطانیہ کے وزیر اعظم نے فون ہیکنگ معاملے کی تحقیقات کا حکم دیا، ڈیوڈ کیمرون سے بھی پوچھ تاچھ ہو سکتی ہے۔ ووٹ کے بدلے نوٹ اسکیم کے سلسلے میں سہیل ہندوستانی سے پوچھ تاچھ، امر سنگھ کے علاوہ کانگریس لیڈرز پر بھی اٹھی انگلیاں۔ یہ تھی آج کی خبریں، اب فراست کو اجازت دیں اور دنیا سے باخبر رہنے کے لیے روزانہ میرے ساتھ دیکھیے دنیا بھر سے۔ خدا